اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا لیا اللہ تعالی نے، ولدا، بیٹا، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، بلکہ لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، کلن، سب، لہو، اسی کے لیے، قانتون، فرما برداری کرنے والے ہیں، زیر فرما ہیں۔ آیت نمبر 115 کے آخری حصہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم صفات کے باوجود اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، وقالوا اتخذ اللہ، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، معاذ اللہ، اللہ کے لیے اولاد ثابت کی۔ اور یہ کہنے والے کون لوگ ہیں؟ یہود، نصارہ، مشرکین۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ، معاذ اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے بھی یہی کہا کہ المسیح جو ہیں ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے، اہل مکہ تھے، وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، وہ تو مالک ہیں، اپنی مملوک کو، مخلوق کو بیٹا کیسے بنائے گا؟ باقی تمام اس کی مخلوقات ہیں، اس کی مملوک ہیں جو اس نے بنائی ہیں۔ مثلا ہماری اگر کوئی چیز ہے، آپ کسی چیز کے مالک ہیں، تو کیا وہ چیز آپ کی اولاد بن جاتی ہے، آپ کا بیٹا بن جاتی ہے؟ عقل نہیں مانتی نا اس بات کو۔ مثال کے طور پر آپ کا اپنا گھر ہے، آپ نے خریدا، اسے اپنے نام کیا، تو اب آپ اس کی مالک ہیں، اس گھر کی مالک ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ گھر میرا بیٹا ہے تو غلط ہے۔ تو اسی طرح یہ ساری کائنات، اس میں موجود ہر شے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مملوک ہے۔ جب سب چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے فرمایا سبحانہ، اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، وہ پاک ہے۔ عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو بڑی بہترین روایت ہے، جو اس آیت کو اچھے سے ایکسپلین کرتی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے، اسے یہ لائق نہ تھا، مجھے وہ گالیاں دیتا ہے، اسے یہ نہیں چاہیے تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ اور اس کا گالیاں دینا کیا ہے؟ کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے، حالانکہ میں اولاد سے پاک ہوں، بلند و بالا ہوں، اس سے کہ میری اولاد اور بیوی ہو۔
تو آسان لفظوں میں کیا ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلاتا. اس نے مجھے گالی دی، آدم کے بچے نے مجھے گالی دی. گالی کیا دی؟ جھٹلانا کیا ہے؟ کہ اس بات کا انکار کر دینا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ بنائے گا. حالانکہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے. پہلی مرتبہ مشکل تھا، اللہ نے جب پہلے پیدا کر لیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے، آسان ہے. اور گالی دینا کیا ہے؟ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے بیٹا بنا دیا، یہ اللہ کے لیے گالی ہے. اس قدر سخت ناپسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات. پھر اللہ نے فرمایا میں احد ہوں، ایک ہوں، میں صمد ہوں، بے نیاز ہوں. میں نے نہ کسی چیز کو جنم دیا، نہ میں کسی سے جنم دیا گیا، اور میرا کوئی شریک نہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اور توحید پر دلالت کرنے والی بہترین سورہ سورۃ التوحید، سورۃ الاخلاص ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کا برابر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. آگے پھر مزید اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان اس کے ہیں، جو جو زمین و آسمان میں ہے سب اس کا ہے. پھر اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے جب سب کچھ اس کا ہے، اس نے خود بنایا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ کل لہو قانتون، سب اسی کے زیر فرما ہیں، سب اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں. صحیحین کی روایت میں ہے. صحیحین میں نے جیسے کہ آپ کو ایک سبق میں بتایا تھا، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں جو کتابوں میں حدیث موجود ہوتی ہے انہیں صحیحین کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بری باتیں سن کر صبر کرنے میں اللہ سے زیادہ کوئی نہیں. لوگ اس کے لیے اولادیں بتائیں اور وہ انہیں رزق و عافیت دیتا رہے. یعنی لوگ اللہ کے لیے اولاد ثابت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی صفت رحمانیت دیکھیے کہ اللہ صبر کر رہا ہے. اللہ کو گالی لگتی ہے یہ بات کہ اس کی مملوک کو اس کی اولاد ثابت کیا جائے، اس کا بیٹا کہا جائے، اس کے نورانی مخلوق کو اس کی بیٹیاں کہا جائے. اس کے باوجود اللہ رزق دیتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے، اس کی غلامی کا اقرار کرنے والی ہے. قانتون زیر فرما ہے، اس کے ساتھ اخلاص کرنے والی ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والی ہے، اور دنیا میں بھی عبادت گزار ہے. وہ جب کچھ چاہتا ہے تو صرف کن فرماتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. سب اس کے فرما بردار ہیں. جیسے کہ زمین و آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا کہ آسمان اور زمین کی کل چیزیں خوشی نہ خوشی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، ان کے سائے صبح و شام جھکتے رہتے ہیں. تو احادیث کے مطابق قرآن کریم میں جب قنوت کا لفظ آئے گا تو وہاں اطاعت مراد ہوگی، فرما برداری مراد ہوگی. آگے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض. بدیع نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، از نو پیدا کرنے والا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، واذا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، فانما بس سوائے اس کے نہیں، یقولو وہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے، لہو اسے، کن ہو جا، فیقون پس وہ ہو جاتا ہے. ہر آیت اپنی سے پچھلی آیت کی ترجمانی کر رہی ہے، اس کو ایکسپلین کر رہی ہے. بدیع، بدیع کا مطلب اثر نو بنانے والا، نئے سرے کے ساتھ کسی چیز کو بنانے والا. یعنی زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. دنیا میں تو دیکھیں ہم اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ دیکھتے ہیں، شاعر دیکھتے ہیں، بہت سارے اور لوگ مصور دیکھتے ہیں،
وہ کہتے ہیں جو مصوری کرتے ہیں، آرٹسٹ ہیں، شاعر ہیں، کہ یہ آپ نے یہ چیز کیسے بنائی، ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نیچر سے امپریس ہو گیا. تو نیچر کہاں سے آئی؟ نقل کر رہے ہیں نا، کاپی کر رہے ہیں. خود سے تو کچھ نہیں بناتے ہیں، ان کے سامنے نمونے موجود ہیں. چاہے وہ اس کائنات کی کسی چیز سے متاثر ہو کر کوئی آسمان بنا رہا ہے، کوئی درخت بنا رہا ہے، کوئی بادل بنا رہا ہے، کوئی سورج کے ڈوبنے کا منظر بنا رہا ہے، کوئی طلوع ہونے کا منظر بنا رہا ہے، کوئی چاند بنا رہا ہے، کوئی ستاروں کو بنا رہا ہے. یعنی اس کائنات کی تو خوبصورتی کی کیا ہی بات ہے. لیکن یہ کائنات کس نے بنائی؟ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین و آسمان کو نئے سرے سے. اللہ نے کسی سے کچھ دیکھا نہیں ہے، نہ جانا، بلکہ خود سے سب کچھ بنایا. جب مجھے بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ خود بنایا تو اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے نا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے. ہماری طرح نہیں ہوتا کہ سوچو میں پڑ گیا اب کیا ہوگا، کبھی اس کے پاس جاؤ کبھی اس کے پاس جاؤ. اللہ فرماتا ہے کن، ہو جاتا ہے فوراً سے. یعنی یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا نا کہ کن فیکون، فوراً سے ہو گیا. تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ ہم انسان جو ہے نا، ہمیں اپنے کاموں میں مدد کے لیے اولاد چاہیے ہوتی ہے، بیٹے چاہیے ہوتے ہیں کہ کاموں میں ہمارے بیٹے ہماری مدد کریں گے. ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی سنبھالنے والا ہو، کوئی کام کرنے والا ہو، ہماری مدد کرنے والا ہو. خاص طور پر ہماری جو جنریشن ہے وہ بڑھ سکے، ہمارا کوئی نام لیوا ہو پیچھے. اور دوسرے ابھی تو دیکھیں نا، بڑا مشینی دور آ گیا. ہر چیز مشین کے بل بوتے پر سب کچھ ہو رہے ہیں. اب انسان دوسرے انسان کی پرواہ بھی نہیں کرتا. لیکن جو ہسٹری ہم دیکھتے ہیں سٹارٹنگ کی انسانوں کی، تو اس وقت بڑے ہارڈ وقت ہوتا تھا، مشکل کام ہوتے تھے. انسان ایک دوسرے کے قریب قریب رہا کرتے تھے، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، ایک دوسرے کے مددگار بن سکیں، ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے. مشینری اور وہ تمام ایڈوانس چیزیں نہیں تھی. تو اس لیے وہ اولاد چاہتے تھے، بیٹے چاہتے تھے کہ وہ مضبوط ہوتے ہیں. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ضرورتوں سے پاک ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سب کام کلمہ کن سے ہو جاتے ہیں. جو لوگ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے معاذ اللہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کا جو والد ہے معاذ اللہ اللہ کو کہتے ہیں. تو ان سے کوئی پوچھے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا. جب وہ ماں اور باپ کے بغیر آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. اور قرآن کریم اس کو واضح فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. کہ ان مثل عیسی، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی مثل ہے. خلقہ من تراب، کہ اسے پیدا کیا مٹی سے، ثم قال له، پھر اس کو کہا کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا فرمایا. اسی لیے انہیں کلمہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا لقب جو کلمہ بھی ہے، کیونکہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے. قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ الغافر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل کام ہے. یعنی جس نے زمین و آسمان جو مشکل کام ہے اس کو بنا لیا، تو وہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو گویا اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت بیان ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایون قلم کو پیدا فرمایا، قلم، تو اللہ نے فرمایا لکھو. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے. اس نے لکھ دیا، سارا کچھ سب لکھا اور وہ ہٹا.
تو قلم اللہ نے پیدا کیا، اور قلم کو فرمایا لکھ، اور وہ فیکون ہو گیا، سب اس نے لکھا اور اس کے بعد اس نے اس کو چھوڑا۔ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمون اللہ ہم سے کلام کرتا اللہ تعالیٰ، او تأتینا آیہ یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کی مثل بات، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد تحقیق بین الآیات ہم نے واضح کر دی نشانیاں، لقوم یوقنون یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ اب اہل مکہ، آپ کو بتائیے نہیں یہ بات کس نے کہی، تو مفسرین کے ڈفرنٹ اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کہنے والے اہل مکہ تھے کیونکہ وہ امی تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ لولا یکلمون اللہ، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا؟ اور جب ہم دیکھیں تو ان سے پہلے بنی اسرائیل نے بھی اپنے اپنے نبی، اپنے رسول سے یہ بات کہی۔ سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے نا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اتنی سخت بات۔ اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نری اللہ جہرتن، ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو کفار عرب نے بھی یہ بات کہی، یہود و نصارہ نے بھی اس طرح کی باتیں کی اپنے انبیاء کرام کے پاس۔ یعنی رافع بن حریملہ، اس نے حضور سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خود کیوں نہیں کہتا، ہم بھی تو خود اس کا کلام سنیں۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نشانی نازل فرماتا تو فوراً سے آگے سے یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے پاس بھی وہ کچھ نہ آ جائے جو انبیاء کو دیا گیا، یعنی ہمارے پاس بھی ایک کتاب آنی چاہیے، ہمارے پاس کتاب آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں خود آ کے کہے کہ یہ میرا رسول ہے۔ تو پہلی بات تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کیوں آئے، یہ کون ہے ان کے پاس اللہ آئے؟ اللہ آ کر انہیں خود بتائے کہ یہ میرا رسول ہے تو اس پہ ایمان لے آؤ۔ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ خود آ جائے، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کیوں نہیں بھیجتا؟ تو دیکھیں اللہ اگر فرشتے بھیجتا وہ اپنی اصلی صورت میں آتے، اصلی صورت میں آتے تو انسان برداشت نہ کر سکتا، وہیں مر جاتا۔ اللہ ان کے پاس آئے گا نہیں، اور ڈفرنٹ یہ سب ہیلے اور بہانے تھے ایمان نہ لانے کے۔ کچھ کہتے تھے نشانیاں آ جائیں، فرشتے آ جائیں، کچھ کہتے تھے کون آ جائے، اللہ آ جائے، کچھ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے جیسا رسولوں کو دیا ویسی ہمارے پاس بھی کتابیں آ جائیں۔ اور مشرکین عرب نے تو حضور سے صرف تکبر اور عناد کی بنا پر نا اس طرح کی چیزیں طلب کی۔ وہ کہتے تھے کہ صفا کا پہاڑ سونے کا بنا دیں، ہم آپ پر ایمان نہیں آئیں گے۔ تو مختلف طرح کی جو ہے وہ نشانیاں مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے تھے ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس نشانیاں کیوں نہیں آتی، ڈفرینٹ نشانیاں مانگا کرتے تھے۔ کوئی کہتے تھے فرشتے آ جائیں، کوئی کہتے تھے کتابیں آ جائیں، کوئی کہتے تھے اللہ تعالیٰ خود آ جائے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں سے اس طرح کے مطالبات کیے، اسی طرح کی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تشابہت قلوبہم، ان کے دل برائی میں ایک جیسے ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی انبیاء کرام کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پہلو نے بھی کسی نے جادوگر کہا، کسی نے معاذ اللہ دیوانہ کہا، انہوں نے بھی اسی طرح کی حرکتیں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد بینا الآیات، تحقیق ہم بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ ان جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرتے۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی آقا علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا ہے انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، کیا بنا کر بھیجا؟ بالحق، ساتھ حق کے، بشیرا و نذیرا،
بشیر اور نذیر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ نہ پوچھے جائیں گے، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش مبارکہ لوگ ایمان لے آئیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لیں، لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو حدیث مبارکہ میں بتا دیا گیا کہ حضور بشیر اور نذیر ہیں۔ بشیر خوشخبری سنانے والے، کس کی؟ جنت کی۔ وہ نذیرہ، اور ڈر سنانے والے، یعنی جہنم کا ڈراوا، جہنم کا ڈر بتانے والے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام، آپ پر صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہمارے اوپر حساب لینا ہے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دے دی، آپ نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے، حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ پھر ہم جب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں فذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر، نصیحت کیجیے، انما انت مذکر، آپ ان سے کہہ دیجیے میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، لست علیہم بمسیطر، میں کوئی داروغہ نہیں ہوں کہ زبردستی پکڑ کے تم لوگوں پر کوئی ظلم و ستم کروں گا یا تمہیں دوزخ میں لے کر جاؤں گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میرا کام اللہ کی طرف سے نصیحت کرنا ہے، تمہیں حقائق بتانا ہے، تمہیں حق اور سچ بتانا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ سے، آپ انہیں قرآن کی نصیحتیں سنائیے۔ جو قیامت سے ڈرتے ہوں گے وہ فوراً سے ایمان لے آئیں گے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض مفسرین اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا، 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کوسچن نہیں کیا۔ ایک چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ بہت سارے آپ کو تفاسیر کی کتب میں ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے کہ وہ مومن تھے یا نہیں تھے، اس کو سب سے زیادہ بہترین اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے۔ کچھ روایات جو آتی ہیں اور جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ آپ کے والدین کے بارے میں کہ وہ ناری تھے، تو اس کو سب سے زیادہ بہترین اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور آپ کے والدین کے بارے میں کیونکہ وہ کیا تھے، 550 سال، یعنی 500 سال تک عیسی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، اسی ٹائم میں وہ موجود تھے، اس میں سلیم التبا لوگ بھی موجود تھے، دین فطرت پر بھی لوگ موجود تھے۔ اب وہ کیا تھے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بارے میں جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز سے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کی بات کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمارا علم اتنا نہ ہو، ہم کچھ غلط کہہ بیٹھیں۔ بہت ساری تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے کچھ کہتے ہیں کہ وہ دوزخی ہیں، اور آپ کو منع کیا گیا کہ ان کے بارے میں سوال جو ہے وہ نہ کیا جائے، اور پھر حضور نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور یہ بشیر اور نذیر جو آپ کی صفات ہیں یہ تورات میں بھی موجود ہیں۔ جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عطا بن یسار نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا تورات میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، خدا کی قسم، جو صفتیں آپ کے قرآن کریم میں ہیں وہی تورات میں بھی ہیں۔ اب تورات میں کیا ہے کہ اے نبی، ہم نے تجھے گواہ اور خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھوں کا بچاؤ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، نہ تو بد زبان ہے، نہ سخت گو، نہ بد خلق، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا، اور نہ وہ برائی کے بدلے برائی کرنے والے ہیں بلکہ معاف اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی
انہیں دنیا سے نہ اٹھائے گا جب تک کہ تیرے دین کو ان کی وجہ سے بالکل ٹھیک اور درست نہ کر دے، اور لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، اور ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں، اور ان کے بہرے کان سننے نہ لگ جائیں، اور ان کے زنگ آلود دل صاف نہ ہو جائیں۔ بخاری شریف میں کتاب البیوع میں بھی یہ حدیث مبارکہ اسی آیت کی تفسیر سے ریلیٹڈ موجود ہے۔ تو تورات میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صفاتی نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف دیکھیں موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور دلیلیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ آ جائے یا اللہ کے فرشتے آ جائیں، یا جو ان کی منہ مانگی فرمائشیں ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ تو در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضد اور تعصب کی وجہ سے ایمان نہیں لانا چاہتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اپنا کام کیا ہے بہت احسن طریقے سے، آپ سے ان دوستیوں کے بارے میں سوال ہرگز نہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گناہ گاروں سے کسی بھی قسم کی غلطی اور کوتاہی ہو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔